وہ مائک آف تھا اور میں بولتا جا رہا تھا. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کر لوں میں؟ وہ تو لیفٹ کر کے ہیں، تلاوت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ایسا بولتے ہیں. اچھا نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں اکثر گروپوں میں دیکھیں آپ سوال لکھا کہ جی فلانے کو پتے میں پتھری ہے، انہوں نے کہا جی اس کے لیے یہ دوا دے دے، اس کو یہ مرض ہے اس کو یہ دے دے. بھائی کم سے کم اس کی ہسٹری پوچھ لیں، کتنے دن سے ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا سیکس کیا ہے. کچھ بھی نہیں سوال ہوتا. ہر چیز کے حوالے کے اندر ایک جواب ضرور ہوتا ہے. مطلب یہ ہمارے حکیموں میں بھی یہی حال ہے کہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ دوا دے دیجیے، یہ والے ابھی آج کل نسخے بہت آ رہے ہیں کہ جی یہ نسخہ دے دیں تو یہ وائگرا کا بدل ہے، یہ نسخہ دے دیں. تو بھائی کسی کو یہ تو دیکھ لو کس عمر میں دے رہے ہو، شنگرف دے رہے ہیں، پارا دے رہے ہیں، ساری چیزیں. یہی ان کے ابھی حال ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے ان کے نہ کرنے کی. جیسے ڈاکٹر بھی اب یہی کرتے ہیں، خیر فیکس میں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے وائگرا دیتے ہیں. لیکن اچھا ڈاکٹر تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوتا اور مختلف چیزیں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں. بہرحال یہی سوال تھا ان سے. دوسرے سے ہاں معقول جواب یہ نہیں ہے اس کا کہ وہ ترقی کیوں نہیں کر رہی اور حکومت جو ہے ان کو گریڈ چھوٹا دے رہی ہے. کہ چھوٹا اس لیے دے رہی ہے کہ سب کے سب ڈپلوما ہولڈر ہے. اگر کوئی ڈگری ہولڈر ہو، کوئی پڑھے ہو، کچھ ہو، تو آپ کو پتہ ہے کیا اسٹینڈرڈ ہے ان تمام حکیموں حضرات کا، یا یہ جتنے بھی کالجز ہیں اور کتنے ہومیوپیتھک والوں کا. تو آپ ان سے 4 سوال کر لیں تو چوتھا سوال کیا تیسرا سوال کا بھی جواب نہیں دیتے وہ. بہرحال پروگرام شروع کرتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اجازت ہے؟ ڈاکٹر اکرم اسٹارٹ کر دو. بسم اللہ جی ڈاکٹر صاحب الرحمن آپ الرحیم. شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے یہ ویبینار شروع کیا ہوا ہے اور بہت شاندار جا رہا ہے. اس سے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، اچھی خاصی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں. ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مطلب یہ کہ امید افزا چیز ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے گا. میں ہوں محمد عبدالسمیع، ہربلسٹ کہہ لیں آپ، حکیم کہہ لیں. ہمدرد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوں، ایم فل بھی وہیں سے کیا تھا، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں، ایس پی ایچ ڈی اسکالر ہوں ابھی. اور میرا بیسک جو ٹاپک ہے وہ انفرٹیلیٹی کا ہے. لیکن میں اس وقت جو بات کروں گا وہ بواسیر یا پائلس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن پائلس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ اس کی وجہ جو ہوتی ہے عام طور پہ قبض ہوتی ہے اور غذائی احتیاطیں ہوتی ہیں. تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر پہلے قبض کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں کروں گا، اس کے بعد پھر اور چیزیں بتاؤں گا کہ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں کہ قبض ہوتا کیا ہے، اس کی علامات، احتیاط، کون لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا. میں خیال ہے یہ بھی مجھے شاید آخر میں بتا دوں گا کہ ٹائم تو ہے کہ جبکہ بزرگوں کے لیے کچھ چٹکلے، ہدایات اور علاج بھی وہ بھی آج کے اس ویبینار میں شامل ہوں گے. تو آپ اس پروگرام کو سنیں، انشاءاللہ بہت سارے اس میں فائدے آپ کو ہوں گے. قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی تمام بیماریوں کی ماں. قبض اس وقت ہوتا ہے جب آنتوں کی حرکات کم ہو جاتی ہیں اور اسٹول مشکل سے ہوتا ہے. اور یہ زیادہ تر ہمارے روٹین لائف اسٹائل، غذائی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یعنی کہ قبض کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہفتے میں اگر 3 بار سے کم اسٹول پاس ہو، مشکل ہو، تکلیف ہو، درد ہو، یا باتھ روم میں بہت زیادہ دیر لگے، اور یہ احساس رہے کہ ابھی پیٹ مکمل صاف نہیں ہوا، یا اسٹول جو ہے اگر ہم پاس کرتے ہیں تو اکثر گولیوں کی طرح، بکریوں کی مینگنیوں کی طرح خشک ہو، سخت ہو، پیٹ میں درد ہو، سوجن یا بے چینی ہو، تو یہ شخص قبض کا شکار ہے. اچھا یہ تمام چیزیں تقریباً ایک ہی شخص کو وہ سب ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس کو بھی قبض زیادہ ہوگا اس کو ان تمام علامات کا شکار ہوگا. شاید شروع میں کچھ دن نہ ہو، محسوس بھی نہ ہو، لیکن آج کل تو 2 سال کے بچے بھی اس قبض کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اکثر جو ہے لوگ یہ اسی ٹائپ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 2 سال کا بچہ ہے، بتائیں کیا کریں، 3 سال کا. وہ بیسیکلی ہمارے لائف اسٹائل اور ہماری غذا ہے. اگر ایسا قبض کچھ عرصے رہے تو اسٹول پاس کرتے ہوئے خون بھی بہہ سکتا ہے. اس قبض کی وجہ سے پائلس یا بواسیر بھی ہو سکتی ہے. اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب آنتوں کی حرکات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور اسٹول مشکل سے پاس ہوتا ہے. شدید قبض کے جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے کھانے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. یا تو آپ کافی مقدار میں ریشے دار غذائیں استعمال نہیں کر رہے، یعنی کہ یا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. تو ریشے دار ہم غذائیں استعمال کر رہے ہیں، پانی یا جوسز کا مگر مناسب استعمال نہ کریں، یا ورزش بھی نہیں کر رہے. ہم لوگ جو ہیں
सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के आदी हो गए हैं, बैठे रहे, अब तो हर काम रिमोट से होता है। पहले तो कम से कम हमें टीवी का चैनल बदलने के लिए दूसरे आगे बढ़ना पड़ता था या आवाज हल्की करने के लिए, अब तो रिमोट से घर और पंखे और एसी और टीवी रेडियो सभी कुछ उससे हम चला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब हम सुस्त होते चले जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेक नहीं करते हैं, वर्जिश बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, हद तो यह है कि अब हम ज्यादा पानी भी नहीं पीते। ना पीने की वजह क्या है कि जी वो बाथरूम बहुत ज्यादा जाना पड़ता है। मतलब एक अजीब है कि हम बाथरूम जाने से भी डरते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप को हाइड्रेट रखें। अच्छा, खवातीन बहुत ज्यादा इस बात का वो होती हैं कि ये वो बाथरूम बार बार हमें जाना पड़ता है, तो इस वजह से हम नहीं करते। अच्छा, कराची के लोग भी हमें, जो मरीज हमें बताते हैं कि जी वो असीम साहब सर्दी हो गई है ना, तो इसलिए हम पानी नहीं पीते। हालांकि कराची में सर्दी नहीं है, कराची में मौसम खुश्क हैगा। सर्द जरूर हुआ है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अगर मैं बगैर पंखे के हूँ, लेकिन इस बार हाफ स्लीव पहने हुआ हूँ, कोई स्वेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं, शर्ट हाफ स्लीव है और एक लोअर पहने इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ, और मुझे कोई इशू नहीं है कि मुझे कोई सर्दी लग रही है। मैं इसी तरह भी मस्जिद भी गया था, तो बाहर जाने में भी कोई नहीं। हाँ, पंखे जरूर बंद हो गए। तो हम ये कहते हैं कि जी पानी हम इसलिए नहीं पियेंगे कि हमें जो हैगा कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा या सर्द है, तो ऐसा नहीं है। खुश्की का मौसम है, कोयटा की हवाएं कराची में ज्यादा चलती हैं, तो जिसकी वजह से हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखें, फाइबर और रेशेदार गदा का इस्तेमाल करें, जबकि हमें वर्जिश का भी एहतमाम करना चाहिए। कराची की सर्दी में तो फजर से पहले ही, सूरज निकलने से पहले या उसके फजर की नमाज के बाद ही वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, ग्राउंड जाएं, सब कुछ करें। हाँ, जो बाकी जगह जहाँ पे फॉग है बहुत ज्यादा है, या इस किस्म के मौसम नहीं है कि वहां पे फजर के से पहले बाहर निकला जा सके, तो वहां बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम इस्लामाबाद में होते थे, तो हमें मतलब उस जमाने में तो था ना कि इतना मौसम यूज टू नहीं थे, तो ये होता था कि नहीं जी 8 बजे के बाद, खासतौर से दिसंबर के महीने में तो सुबह 8 बजे के बाद हम जाते थे वॉक करने के लिए। और वैसे आम दिनों के अंदर हम सुबह 6:30 बजे और 6 बजे और सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद ही वॉक किया करते थे, और बहुत ही अच्छा वो होता था। लेकिन अब भी मेरा ख्याल है सूरत हाल वैसे ही है, और सर्दी अच्छी खासी होती होगी। तो बहरहाल वॉक फिर भी करनी है, नहीं हो तो आप अपने रूम में कर सकते हैं, रूम में करें, खूब अच्छी से एक्सरसाइज करें, हाथ पैर चलाएं, सूरज निकल आए तो बाहर जाके भी हमें वो करनी चाहिए, वॉक और एक्सरसाइज। जो लोग जिस्मानी तौर पर फिट नहीं है, या स्पोर्ट्स और जिस्मानी वर्जिश पर तवज्जो नहीं देते हैं, उनको तवज्जो देते हैं जो जिस्मानी तौर पर फिट हैं, तो या स्पोर्ट्स का हिस्सा लेते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इंडोर गेम्स भी खेले जा सकते हैं इस वक्त तो। कराची में तो खैर आउटडोर में भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारे तो क्योंकि जिम्नाजियम है और वहाँ पे हम बैडमिंटन टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो जिस्मानी तौर पर फिट हैं या स्पोर्ट्स और जिस्मानी वर्जिश पर तवज्जो देते हैं, उनको आमतौर पर कब्ज की शिकायत नहीं होती। जबकि वो लोग जो बीमारी या किसी भी वजह से कई दिन या हफ्तों बिस्तर पर या कुर्सी पर रहते हैं, व्हील चेयर इस्तेमाल करनी पड़ती है, उनमें कब्ज का खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह अगर बूढ़े हों या बीमार लोगों की ग़िज़ा और उनकी मूवमेंट में इजाफा कर दिया जाए, उनके हाथ पैर चलाए जाएं, उनके हल्की फुल्की एक्सरसाइजें की जाएं, उनकी ग़िज़ा में इजाफा किया जाए, सलाद टाइप की चीज़ें ज़्यादा ही दी जाएं, तो भी उनके कब्ज़ को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। जैसे बूढ़े बीमार लोगों के लिए एक चीज़ और भी है, उनको हर वक्त मूवमेंट तो करानी चाहिए, सुबह शाम रात, वरना तो बेड सोर होने का खतरा बहुत शदीद हो जाता है। तो भी उनके कब्ज़ को बेहतर हम बना सकते हैं वॉक करा के। आईबीएस की तकलीफ में मुब्तला लोगों में, इन लोगों के मुकाबले में जिनको आईबीएस नहीं है, आयतों में रुकावट पैदा होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसी तरह माशरे में जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, उसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग हैं, जबकि इदारों में काम करने वाले तो आधे से भी ज़्यादा लोग जो कब्ज़ का शिकार होते हैं। होता क्या है कि इनको जो मार्केटों में काम करने वाले या डिपार्टमेंट्स में और इसमें काम करने वाले और मॉल्स में भी काम करने वाले जो ज़्यादातर अफराद हैं, कब्ज़ का शिकार इसलिए होते हैं कि एक तो जैसे उम्र की रफ्तार इनकी बढ़ती है, तो आंतों की रफ्तार सुस्त हो जाती है, चलना फिरना वर्जिश भी कम हो जाती है। इसके अलावा बीमारियाँ, मुख्तलिफ दवाएँ, शुगर के अमराज में इजाफा, बार बार बाथरूम जाने के खौफ से पानी का कम इस्तेमाल, या मार्केटों में बाथरूम्स का मुनासिब या तादाद में ना होना। इसी तरह स्कूल्स में जाने वाले बच्चे भी कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि स्कूलों में भी बाथरूम यानी कि बाथरूम का जो स्टैंडर्ड भी है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं है, और सरकारी स्कूल दफातर में तो हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यकीन है कि डॉक्टर अकरम को याद होगा कि हम लोग हमजा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेमिनार में शिरकत करने के लिए हैदराबाद गए थे,
تو جہاں ہال تھا تو وہاں پہ کوئی باتھ روم کا کوئی استعمال جو موجود تھے، اف توبہ، مطلب وہ تو ایسے تھے کہ آپ ان کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتے ہیں، یہ اتنے شدید قسم کے خراب تھے کہ ایک ہی وہاں پہ وہ تھا، روم تھا جہاں پہ تھا، اور جہاں پہ اگر 150 لوگ سے زیادہ اگر اس میں موجود ہوں تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو لازمی چیز ہے، آپ ہم یہاں احمدیہ یونیورسٹی کے لیے صبح سے نکلے ہوئے ہیں، اگر صبح 7 بجے نکلے ہیں اور 7-8 بجے واپس آئے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں گے اور کس طریقے سے اپنے کھانے کو مینیج کریں گے؟ تو یہ وجہ ہوتی ہیں، اور جن کو روزانہ ہی آگے پیچھے جانا ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ قبض کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اور بچیاں جو اسکول والے ہوتے ہیں باتھ روم جانے کی خواہش کو دبا لیتے ہیں۔ اب تو خیر سیٹ صاحب ذرا مختلف قسم کے ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے جو سیٹ ہوتے تھے وہ اپنے گلے یا کاؤنٹر کو ملازمین پر چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب عادت جو ہے قبض کے مرض کو بڑھا دیتی ہیں۔ قبض ایک علامت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن باقی بیماریاں اس کے ہونے سے ہو جاتی ہیں، یا مختلف بیماریوں کے ہونے سے یا قبض ہو جاتی ہے۔ اچھا، جلاب کا زیادہ استعمال، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو جن کو قبض زیادہ رہتا ہے، جو اکثر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلاب لیتے ہیں، اور جلاب جو ہے آنتوں کی نقل و حرکت میں مددگار تو ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن بعض جلاب کا باقاعدگی سے استعمال نہ جسم کو ان کی عادت ڈال دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب جلاب کی ضرورت نہ ہو تب بھی وہ جلاب لیتے رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح جلاب کی عادت بھی ہو سکتی ہے اور دوا کی مقدار خوراک بھی بڑھتی جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ جو تیز ہم جلاب لیتے ہیں کہ جی ایک خوراک کھائی اور ایسا پیٹ صاف ہوا، تو جب ان کا استعمال بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ان کے قبض کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، جلاب کے زیادہ استعمال سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، سر اور جو شخص بھی اپنی نوکری یا مصروفی ریپیٹ کرنا سر، کائنڈلی کیا ریپیٹ چیز؟ کرنا سر۔ کس کو؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو بعد میں یار کوشچن کرو۔ بہت لمبا ہے، اسے کہاں سے میں ریپیٹ کر پاؤں گا؟ خاص طور پر تیز جلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا استعمال بند ہو جاتا ہے تو ان کے قبض کا خطرہ پھر بڑھ جاتا ہے۔ ابھی اچھا، لوگوں کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ابھی مغرب کی نماز کے بعد ایک صاحب مجھے مسجد کے باہر مل گئے، کہنے لگے جی ہمارے کزن ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا قبض کا مسئلہ ہے۔ اچھا، وہ ان کی عمر بھی مطلب کوئی 50 سال سے اوپر ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ان کو قبض شدید ہو گیا ہے، اور وہ ان کے بعد جو ہے وہ قبض کی دوائیں کھاتے ہیں تو 3-4 دن ان کو موشن لگے رہتے ہیں، پھر موشن روکنے کی دوا کھاتے ہیں تو قبض ہو جاتا ہے۔ مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا۔ اب کیا ہوگا؟ قبض ہو گیا، پھر جو لاب لے لیتے ہیں، پھر وہ ان کو قبض، جو پیٹ صاف ہو جاتا ہے، پھر 4 دن چلتے رہتے ہیں۔ پھر تو یہ غلط طریقہ کار ہے، جو ہم اپنی صحت کو مزید برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ طریقہ کار بالکل استعمال نہیں کریں۔ واک کرنا ہے، باقی چیزیں آگے بھی آتی ہیں، لائف اسٹائل بدلنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہمیشہ آپ کو پرابلم میں رکھے گی۔ اچھا، آنتوں کی حرکت یا باتھ روم جانے کی خواہش کو جو آفس والے برداشت اپنے نظر انداز کرتے ہیں، جیسے بینک میں بیٹھے ہوئے اب کیشیئر بیٹھا ہوا ہے، یا اور بھی مختلف آفیسر کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹاف کم ہوگا اگر، تو وہ آپ نہیں جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو ان کو امکان کیا ہوگا کہ ان کو قبض ہونا شروع ہو جائے گا، اور جتنی زیادہ وہ تاخیر کریں گے تو پخانہ جو ہے یا اسٹول جو ہے وہ سخت ہو جائے گا، فضلہ یا قبض شدید ہو جائے گا، اور ایسے شخص یا عورت کو مرض بواسیر اور پخانے میں خون آنے کی شکایت بڑھ سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، مطلب آپ اگر یہ چیز سمجھ جائیں گے نا تو آپ یہ سارے لائف اسٹائل کریں گے تو لوگوں کو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے۔ اکثر مریض ہوتے ہیں 2 دن دوا کا فائدہ نہیں ہوا 2 دن۔ اچھا، آپ کو تیز اگر جلاب دے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا نقصان ہوگا، نہیں تیز دوا دے دے کوئی، ہمیں تیز دے دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی فرق نہیں پڑتا، ہمیں پتہ ہے، کہنے کا نہیں پھر ٹھیک ہے بھائی۔ اب یا تو وہ دوا چھوڑ دیتے، یا پھر وہ بیچارے پھر اگلی دفعہ جلاب کے کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ تو مرض بواسیر اور پخانے میں پھر خون آنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران 40% کے قریب خواتین کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تمام مریضوں کو یا لوگوں کو چاہیے یا ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی وہ جلاب کے استعمال پر اس وقت غور کریں جب وہ ان کی طرز زندگی یا لائف اسٹائل کو تبدیل کرنے سے اور غذائی تبدیلیوں کے باوجود بھی انہیں قبض سے فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ آگے میں بتاؤں گا کہ کیا غذا اور کیا چیزیں ہیں، لیکن انہیں سب سے پہلے اس میں کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ اگر جوان ہیں یا بچے بھی ہیں تو ان کو بھی ہمیں اسی طریقے سے مینیج کرنا چاہیے۔ آپ کو میں نے کہا نا ابھی 2 سال کا ایک بچہ ہے، اب میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ یار بچوں کو میں کیا کروں
कैसे घुटी पिलाऊं, सब कुछ करूं कि अच्छा पूछा जब उनसे वो बच्चा क्या खाता है, कुछ भी नहीं, बस सादी ग़िज़ा खाता है, सब कुछ है घर की चीजें, फिर भी वो चिप्स भी खाता है, चॉकलेट भी खाता है, पापड़ भी खाता है, खाना नहीं खाता क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगती। भाई तो ये सब किस पेट में, 2 साल का बच्चा जिसके साथ वो एक फांटा या वो जो अपने छोटे छोटे से फ्रूटोस टाइप के डब्बे होते हैं वो उनको दे दिया। तो अब अगर मौसम्बी दे दें उसको, किन्नू दे दें, या फ्रूटर दे दें, आजकल तो अमरूद भी है, तो ये चीजें कोई नहीं दे रहा होता। भाई पराठा दे दें, अंडा दे दें, उसको सलाद दे दें, सलाद भी आप नहीं दे सकते तो दूध और शहद ही उसको दे दें, मलाई खिला दें, मक्खन खिला दें। 2 साल का बच्चा तो ये सब कुछ कर लेता है ना, जब ये सब पापड़ और पापड़ वापड़ खा रहा है तो अब यहाँ पे मैं कुछ इलाज या तदबीरें बताना चाहता हूँ कि जिससे कब्ज को ठीक करने में मदद मिल सकती है, जिसमें क्या है फाइबर वाली चीजें या रेशेदार चीजें या ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसमें सब्जियां और फल भी शामिल है। अच्छा इसमें मौसम के हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं, मतलब गर्मियों में या देना चाहिए कि जुलाई के बाद आमतौर पर आड़ू आता है। आड़ू जो है पेट की झाड़ू, बेहतरीन चीज होती है आड़ू, इसके अंदर कि आप इसको इस्तेमाल करें, और बहुत ज्यादा कब्ज वाले तो करें, लेकिन वही होता है थोड़ा सा खट्टा होता है, आड़ू कौन खाएगा। मैंने शायद पहले भी बताया था, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम हो रहा था हमारा जी चैनल के ऊपर, तो मैंने उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि मैंने बच्चे आड़ू नहीं खाते। मैंने कहा भाई हमने भी उसका हल ढूंढा, हमने क्या किया, आड़ू का हलवा बना दिया। अब आड़ू का हलवा बना दिया, अब वो लोग बड़े मजे से लेते हैं। अब हमें क्या होता है कि अब हम वो मुफ्त के मशवरे दे रहे होते थे, तो अब वो मशवरे की बजाय हमने कहा भाई ये तुम खरीद लो। इंजीर का हलवा बना दिया, किशमिश, मैंने एक तो इसकी बहुत सारी चीजें सारे आइटम मिला के उनकी माजून भी बना दी, शरबत भी बना दिया, यदि बच्चों को ये दे दें, उनको ये दे दें, हाँ जी ठीक है। तो लोग ठीक होने को तैयार नहीं होते हैं, या उससे बचना चाहते हैं, या वो जो हमारी वालदा और नानी दादी और ये सब कुछ होती थी हम लोगों के, तो वो फिर भी कुछ मेहनत करते थे। आजकल तो बच्चे के हाथ में उन्होंने एक बोतल पकड़ाई, कुछ चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, और खुद जो थे मोबाइल में लग गई। तो अब जब ये सब कुछ होगा, फेसबुक और व्हाट्सएप और इस टाइप की चीजें, तो फिर यही चीजें हो सकती हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब्जियां और फल जो हैं वो ज्यादा खिलाएं, जैसे आम हो गया, नाशपाती हो गई, अंगूर तो अभी तक आता रहा है, मैं पिछले हफ्ते तक लाया हूँ। आड़ू जो खत्म हो गया, खुबानी अब नहीं है, लेकिन खुबानी तो खुश्क खुबानी तो आती है। आजकल चीकू है, सेब है, अमरूद है, बेहतरीन अमरूद, इस वक्त अमरूद का सीजन है, बहुत अच्छा अमरूद आया हुआ है। तो यह ऐसे फलों का इस्तेमाल करें। कीनू मौजूद है, कीनू है, फ्रूटर है, इसका इस्तेमाल भी अच्छा है। अच्छा सब्जियों में लौकी, तुरई, गाजर, खीरा, ककड़ी, मूली, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, ये सारे साग हैं, सलाद के पत्ते। अच्छा ब्रोकली, ब्रोकली भी बहुत शानदार चीज है। मुझे नहीं पता आप लोगों के अभी क्या हिसाब होगा, बल्कि अब तो हमारे यहाँ खासी सस्ती भी हो गई है, सब्जियां भी बहुत सस्ती हो गई। मैं तो कहूँगा कि 20-25 रुपए 30 रुपए किलो है। अभी मैं टमाटर लाया हूँ 50 रुपए, बेहतरीन टमाटर था। और ब्रोकली भी तकरीबन 600 रुपए किलो हो गई है। इसका सूप में डालें, इसे सब कुछ करें, हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सर वॉइस ख्याल है कट क्या रही है। वॉइस यहाँ से तो बहरहाल ठीक है, नेट भी सही चल रहा है। आप अपने का चैनल थोड़ा सा और चेक कर लें, सेट कर लें। ब्रोकली जो है ये भी बहुत अच्छी है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो है डॉक्टर फातिमा जो है, मैंने अक्सर उनको देखा है, इस चीज़ों के फवायद बहुत अच्छा वो बता रही होती हैं, बल्कि बात चीज़ों के फवायद मुझे भी उनसे ही पता चलते हैं कि अच्छा ये इन चीज़ों के अंदर ये भी इसका फायदा है। तो जो है टमाटर है, सलाद के तौर पे टमाटर के ज़्यादा करें। दूसरे हमारे यहाँ जो है ना एक रिवाज है, हम बारीक आटे की रोटी खा रहे होते हैं, सफ़ेद रोटी खा रहे होते हैं, जैसे तंदूर की रोटी होती है, ये आमतौर पे कब्ज करती है। आवाज या बिल्कुल नहीं आ रही सर जी। आ रही है सर, आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलो बताएं आपके मैं क्या भाई, करूं। आपके नेट में मसला होगा, इश्यू होगा भाई, जिसको आवाज नहीं आ रही। आवाज आप हमेशा दोबारा लगती जो है ना, आप उसे ऑफ करके दोबारा ऑन करके देख लें। जी जी, वॉइस ठीक है वॉइस। तो हम लोग बारीक आटे की बजाय भूसी मिला हुआ आटा इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे आजकल समोसे लोग खाते हैं, रोल खा रहे हैं धड़ाधड़, ये सब चीजें जो हैं ये क्या करती हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं। तो अब ये चीजें जो है ना हमारी सेहत के हिसाब से तो अच्छी नहीं है। कभी कभी बहुत ठीक है, आप बिल्कुल खाएं, कोई मना नहीं करता, हमने भी खाई है। लेकिन अब जो है ये चीजें, अगर किसी को ये मर्ज है तो उसको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि आप अपनी जो रोटी घर में बनती है, आप ताज़ी गर्म रोटी बनवा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपना इस्तेमाल करें, वो लगा लें। 1 चमचा सालन में भी, मैं ये कब्ज के मरीजों को कह रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मली भी लोग हाँ, इस्तेमाल कर सकते मैंने आपसे एक सवाल करना था। हैं। सवाल भैया अभी नहीं होगा, आखिर में होगा।
آپ ڈاکٹر اکرم سے پوچھ لیجیے گا، بتا دیں گے. چلیے صحیح ہے. آپ بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں. لیکچر چل کے بیچ میں کبھی بھی کوئی اخلاقیات میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں بولا جائے. بلکہ ایک چمچہ سالن میں بھی یہ تیل جو ہے نا ایکسٹرا ورجن ضرور ڈالیں. اس کے علاوہ آپ لوگ دیسی گھی اور مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مکھن کھائیں گے، بلو بینڈ نہیں. بلو بینڈ جو مارجرین ہے یہ کبھی بھی نہ صحت کے لیے اچھی ہے نہ ویسے بھی اچھی ہے. تو اگر اس کے بعد بھی فرق کوئی نہیں پڑتا یا کچھ ہے، آپ کو قبض کی شکایت ہے، تو زیتون یا بادام کا تیل 2 چمچے 1 گلاس نیم گرم پانی دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت استعمال کریں. انجیر کا استعمال کریں، 2 سے 3 دانے انجیر ہے روزانہ صبح شام کھائیں. اچھا، انجیر جو ہے قبض کے علاوہ جو ہے بواسیر والوں کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے. خشک و تازہ خوبانی کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. آج کل تو چلے خشک خوبانی مل رہی ہے، لیکن اب ویسے بھی استعمال کریں. ہلکے پھلکا اگر قبض ہے تو اس میں گلقند ہے، 2 سے 3 تولے تک عرق بادیان نیم گرم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں، یہ غذا ہے، آپ کو صرف اس سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنی لائف سٹائل بدلنا ہے، واک کرنی ہے، ہاتھ پیر چلانا ہے، پانی زیادہ پینا ہے. روزانہ یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 30 منٹ تو آپ کو واک کرنی ہے اور باقی وقت ہاتھ پیر چلانے ہیں. اور اسپیڈ میں کتنی ہونی چاہیے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 منٹ میں 120 اسٹیپ ہونے چاہیے. لڑکوں کے لیے 120 اسٹیپ ہوں اور لڑکیوں کے لیے کم از کم 100 اسٹیپ تو ضرور ہو. ہاں، کوئی بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو آپ کم سے کم ایسا مشورہ نہ دیجیے گا. کسی کو کوئی دل کی تکلیف ہے یا کچھ اور ہے تو اس کو ایسا مشورہ نہ دیجیے گا. اس کو اس کے حساب سے ہی الگ مشورہ دیا جا سکتا ہے گا. لیکن وہ ساری ایکسرسائز ہیں، رسی کودنا ہے، جو نوجوان ہیں جیسے اسپورٹس کی بات ہو چکی ہے، وہ سب کچھ ان کو کر لینا ہے. سیڑھیاں چڑھنا، سیڑھیاں اترنا. اس کے واک کے اوپر میں نے ایک الگ پروگرام پورا کیا تھا کہ ہمیں کتنی واک کرنی چاہیے اور کیا ہے. لیکن قبض کے والوں کو تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. اچھا، یہاں کچھ ادویات کا اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہاں پہ جو طالب علم بھی ہیں اور ہربل ڈاکٹر بھی موجود ہیں، ہومیوپیتھک بھی ہیں، ان کے لیے بھی کم سے کم ڈائٹ کے پلان کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ترتیب اور مقدار خوراک نا یہ آپ کی ذہانت پر ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کو ساری چیزیں دے دی، بیچارہ تو موشن کر کر کے تھک گیا اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ نئی اس کو بیماری ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ یہ چیزوں کو سوچ لیں کہ ہمیں کس طریقے سے کون سی چیز دینی ہے. جیسے نارمل عام حالات کے اندر ہم یہ کر لیں کہ جوارش کمونی 6 گرام ہم صبح شام نیم گرم پانی سے استعمال کرا دیں، ہفتہ بھر استعمال کرائیں. اگر اس کے زیادہ کوئی قبض ہو سکے تو شربت ارزانی بھی اسے 3 سے 4 چمچے نیم گرم پانی میں حل کر لیں اور جوارش کمونی صبح شام اس کے دے دیں. اتریفل ملین ہے یا اتریفل دمانی جو ہے یہ رات کو سوتے وقت دیں نیم گرم پانی کے ساتھ. کھانے کے بعد ہم قرص پودینہ میں میرے خیال ہمدرد والے بناتے ہیں، قرص ملین تو سبھی بناتے ہوں گے. یہ حب تنکار 1 سے 2 گولی تک رات سوتے وقت نیم گرم پانی سے. لیکن یہ سب مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے استعمال کریں، ورنہ اب یہ نہ ہو کہ جی آپ کہیں کہ جی آپ نے تو یہی بتایا تھا ہم نے کر دیا. یہ اب آپ کی اپنی ذہانت ہے، ایک ہی ڈوز سب کے لیے نہیں ہو سکتا. اچھا، یہاں پر بھی میں آپ کو 1-2 جو ہے نا قبض کے نسخے بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ سب پہ، لیکن پہلے جو اب تک کی بتائی گئی ہدایات پر اگر عمل کریں اور ناکامی کی صورت میں یہ صفوف استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوگا. یعنی کہ ایکسرسائز، لائف سٹائل چینج اور یہ ساری چیزیں جب آپ کر لیں گے اور اس کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہا، ہاں کسی کی ہسٹری میں یہ ہے کہ یہ سب کر رہا ہے وہ آلریڈی پہلے سے، اور پھر اس کے باوجود بھی اس کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ پوست حلالہ زرد، زنجبیل یعنی کہ سونٹ ہو گئی، سنا مکی، نمک سیاہ، یہ ہم وزن لے لیں ساری چیزیں جو ہے، اور اس کو آدھا چائے کا چمچہ صبح رات کو سوتے وقت ہمراہ آب نیم گرم استعمال کریں. یہ صفوف جو ہے نا یہ صفوف قبض کو دور کر کے پیٹ کی گرانی اور درد کو بھی دور کرتا ہے. لیکن پھر میں ایک دفعہ آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ وہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں، جوارش کمونی، ارزانی، یہ سب دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دے رہے ہیں، تو پھر 3 گرام کی بجائے آپ اسے یعنی کہ آدھے چائے کے چمچے کی بجائے اور اس سے کم ہی دے سکتے ہیں، 1-1.5 گرام بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں دے رہے، خالی صفوف دے رہے ہیں، تو پھر آپ 3-3 گرام صبح شام بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور صفوف ہے گا، صفوف قبض کشا، جو اس میں جو ہے نا برگ سنائے مکی جو ہے 125 گرام. باقی تو آپ لوگ خیر خود یعنی کہ کہنا چاہیے کہ مستند حکیم ہی ہیں یا ڈاکٹر بھی ہیں، تو سنا مکی کو تنکے ونکے صاف کر لیں، اور اگر اس کو کسی پیالے میں ہلکا سا بھون بھی لیں تو مزید اس کا افادیت زیادہ ہوگی. گل بنفشہ سنا مکی جو ہے
125 ग्राम, गुले बनफशा 100 ग्राम, गुले सुर्ख 100 ग्राम और तुरबुत ये तकरीबन 50 ग्राम। ये सफूफ तैयार कर लें और आधा चमचा रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1-2 इजाबतें आराम से हो जाएंगी। लेकिन फिर वही बात है, याद रखें कि इसके अलावा भी कि दोनों जो सफूफ है ना, कि पेट की अद्वियात का सफूफ जो है ना, कभी भी बारीक नहीं होना चाहिए, बल्कि जरा सा मोटा या दरदरा सा होना चाहिए, ताकि ये हाथों को फजलात से पाक करे और कब्ज को रफा कर दे। तो इससे जो है ना आपके चल रही चीजें सेट होंगी। लेकिन वही बात है फिर एक दफा कि भाई अगर ये सारी चीजें आप दे रहे हैं तो जरा सा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि उस बेचारे को फिर 6-8-10 मोशन लग सकते हैं और वो फिर बुरा ही उसके साथ होगा। तो अपनी काबिलियत और अपने तजुर्बे और इन चीज़ों को देखते हुए ज़रूरत के हिसाब से ही इन चीज़ों को कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि कब्ज़ की वजह से जो होने वाले नुकसान में मैंने शुरू में कहा था बवासीर का। तो बवासीर है ना, जिसे हम लोग हेमराइड्स कहते हैं, ये रेक्टम या एनस यानी मकद और अमाय मुस्तकीम यानी बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में फैली हुई रगें हैं। तो ये सूझती हैं। बवासीर की 2 किस्में होती हैं। अंदरूनी बवासीर ये रेक्टम के अंदर होगी, जबकि बैरूनी बवासीर जो होती है ये जिल्द के नीचे मकद के सुराख के अंदर ये नशोनुमा पाते हैं और सूझकर बाहर निकल आते हैं। वजह गर्म ग़िज़ाएं, गर्म दवाएं, गर्म मौसम या फिर कब्ज़ का शदीद होना। मतलब मुख्तलिफ वजह होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे प्रेगनेंसी के अंदर भी बवासीर होती है ख़वातीन को। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा दवाएं खानी, निहारी, पाए और इधर उधर के फालतू जो लोग बहुत सारी ग़िज़ा बार बार खाते हैं। इत्तेफाक है या कभी कभी हफ्ता 15 दिन महीना भर में अपने मिजाज के हिसाब से आपने पाए खा लिए, निहारी खा ली, तो इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आपको भी हो सकती हैं। तो इसलिए एहतियात करें और मरीज को भी ये चीज़ें रुकवाएं। अच्छा, बैरूनी बवासीर क्या होती है कि अंदरूनी बवासीर तो रेक्टम के अंदर हो गई, जबकि बैरूनी जो होती है जिल्द के नीचे मकद के सुराख के अंदर नशोनुमा पाते हैं और ये सूझकर जो है ना बाहर को नुमायां हो जाते हैं। बवासीर की अलामत या बवासीर में होता क्या है? बवक़्त के रास्ते से ताज़ा खून आना, खारिश होनी, मकद के मकाम पर शदीद दर्द, चलने फिरने पर मकद पर तकलीफ, बैठने में शदीद दर्द। मरीज टहलता रहता है और आप कभी किसी मरीज को टहलते हुए देखें तो 100% ये बात मत कह दीजिएगा कि उसको बवासीर है, लेकिन एक शक हो जाएगा कि शायद इसको बवासीर का मर्ज है। ये सिर्फ बैठ नहीं रहा, खड़े होकर बात कर रहा है और इसको अजियत भी हो रही है। मतलब मैं आमतौर पे जो मरीज आते हैं उनके ऊपर जब कभी बवासीर की शिकायत कर रहे होते हैं कुछ है, तो उनसे एक बात पूछता हूँ कि बाथरूम से आवाज आती है या तीसरी मंजिल से आवाज नीचे तक आ जाती है? तो हर एक अपना ग्रेड फिर हम अपना हिसाब तय कर लेते हैं कि इसको इतनी शदीद है सिर्फ बाथरूम से, या अभी तक आवाज उसको नहीं आएगी। तो ये चीजें आपको भी मालूम करनी चाहिए कि मरीज को क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ है। शदीद तकलीफ होगी तो वो इसी तरह से चीख भी रहा होगा, आवाजें भी निकाल रहा होगा, बैठा भी नहीं जाएगा, चेहरे पे उसकी अजियत भी होती है। तो बाथरूम से आने के बाद जो है मरीज को काफी देर तक जलन भी होती रहती है कि वो बेचारा बस टहलता रहता है कि मैं क्या करूं। अच्छा, मस्से भी नमूदार हो जाते हैं, अगर देखा जाए तो उसमें मस्से भी निकल लेते हैं कि बाहर को नमू होते हैं और वो फिर और अजियत उसके वो हो जाती है कि क्या करें। तो मैं भी लोगों को एक चीज जो जुमला और अक्सर कहता हूँ कि देखें भाई, बवासीर का मर्ज ऐसा है, या तो इस जिंदगी भर खत्म नहीं होगा या ये जिंदगी में आपको कभी दोबारा ये मर्ज नहीं होगा। लेकिन आपने चूज करना है कि आपने लाइफ स्टाइल कैसे बनाना है अपना। अगर लाइफ स्टाइल आपने ठीक कर लिया, अपनी चीजों को ठीक कर लिया, तो ये मर्ज इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं किया तो बहरहाल कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि मुझे नहीं मालूम, शायद यहाँ पे भी कोई लोग ऐसे हों जो बता सकें। मैंने अक्सर पोस्टर देखे हैं कि एक दफा दवाई लगाने के बाद मर्ज का जिंदगी भर के लिए खात्मा, फिर आप जो जी चाय खाएं, निहारी पाए। मुझे नहीं मालूम वो क्या उनकी कहानी है, वो शायद कोई शख्स अगर कभी डिफाइन कर दे तो जरूर बता दे। अच्छा, बवासीर की असल वजह क्या है? तकरीबन हर शख्स को कभी ना कभी बवासीर हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं इन इम्कानात को बढ़ाती हैं। यानी कि बैतुल खाना में बहुत देर तक बैठना। बहुत सारे लोग, अच्छा हमारे यहाँ तो दानिश्वर टाइप के भी लोग होते हैं ना, सारा सोचते वहीं जाके बाथरूम में बैठे हुए आराम से सोच रहे हैं। हमारे तो एक दोस्त हैं, वो तो अखबार लेके चले जाते हैं, मैं बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं। नहीं, मैंने कहा ये कौन सा तरीका है अखबार पढ़ने का, ये कोई अच्छी नहीं। आयतों वाले बाहर निकाल देता हूँ, बाकी जो है अखबार लिए बैठा पढ़ता रहता हूँ। यानी कि कब्ज का इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या होना है ये
ابھی تک تو انہوں نے بتایا نہیں، لیکن اچھا نہیں ہوتا۔ تو دائمی اسہال یا قبض ہونا، یعنی کہ مستقل انہیں اسہال یا دست ہوتے رہیں یا قبض ہو جائے، بھاری وزن اٹھانا، ان کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے والدین کو بواسیر یا قبض تھی ان کو بھی بواسیر کا امکان بڑھ جاتا ہے، جبکہ حاملہ خواتین کو بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے وزن کے دباؤ یا ڈیلیوری کے وقت پریشر یا حمل کے دنوں میں قبض رہنے کی وجہ سے بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بازار کے مسالے بری غذاؤں کا مستقل استعمال، آٹے سے بھوسی کو چھان کر جو لوگ نکال دیتے ہیں، باریک آٹا زیادہ استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ مکس بھی کرتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ موٹے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے، یا سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنا، یا میدے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنا۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ باربیکیو وغیرہ یا نہاری، پائے، پیزا، برگر یا کولڈ ڈرنک بہت پیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کولڈ ڈرنک جو ہے پانی کی جگہ پی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو پانی کی جگہ پیتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی اچھی چیز ہے۔ جتنے بھی یعنی کہ جو ایسے ڈرنکس ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ غذائیں کھانے والوں کو بھی، جو جیسے پیزا وغیرہ ہے، یہ کیا ہے گا؟ میدا بنی ہوئی روٹی اور اس کے اوپر انہوں نے ذرا سی چٹنیاں لگا دی اور کچھ 2-4 بوٹیاں ڈال دی اور ہم بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھا، قبض کا امکان ان لوگوں کو بڑھ جائے گا۔ قبض کی وجہ سے جو لوگ بار بار تیز جلاب لیتے ہیں، ایسے مریضوں میں بھی مقعد کے آخری سرے پر سوزش اور کھچاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ان کے جو رگوں کے سرے ہیں وہ پھول کر باہر نکل آتے ہیں، مسے کہلاتے ہیں۔ قبض والوں کو تو زور لگانے سے ہی وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ خراشیں ہونی شروع ہوتی ہیں اور پھر بلڈ آتا ہے، اور ان میں نہایت شدت کا درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اور سوجن جب ہو جائے گی تو آپ خود سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ مقعد کا راستہ مزید تنگ ہو جائے گا اور قبض جو ہے اور شدید ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے مریض مقعد پر اور دباؤ ڈالتا ہے، اسے تو زور لگانا ہے کہ جی میں ایزی فیل نہیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو، تو کیا ہوگا کہ مسوں، پھولی ہوئی رگوں اور قبض کی وجہ سے، تکلیف اور درد کی وجہ سے خون بھی بہنے لگتا ہے، اور بعد تو دھاروں کے حساب سے خون آ رہا ہوتا ہے۔ کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان کی تکلیف کی ان کی شدت جتنی بڑھ جاتی ہے کہ مریض تکلیف کی شدت سے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ کوئی نازک مزاج لوگ تو بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، تو باتھ روم جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اچھا، باتھ روم جانے سے ڈرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور مزید پریشانی۔ خون کبھی پخانے کے ساتھ بھی ملا ہوا آ جاتا ہے، اور کبھی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، اور کبھی خون اس قدر بھی خارج ہوتا ہے کہ مریض کمزوری سے بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو تکلیف کی شدت تو الگ ہے، لیکن کمزوری بھی اس کو ہو سکتی ہے کہ اس جیسے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، پرہیز، احتیاط، بواسیر کی روک تھام میں وہ تمام چیزیں جو کانسٹیپیشن کو دور کرنے میں مستعمل ہیں یا اس کے اوپر کرتی ہیں، مشتمل ہیں، وہ مرض بواسیر میں بھی کامیاب ہیں۔ یعنی کہ پہلا جو کام ہے وہی آپ کو کہ قبض دور کرنا ہے، اس کے پیٹ کو، نظام ہضم کو درست کرنا ہے، اس کے جو اسٹول جو ہے ہارڈ ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی لائف سٹائل، سیڈنٹری لائف سٹائل کو بند کرنا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی ہیں جن کے پیٹ جو ہے 40 سے زیادہ ان کی کمر ہو رہی ہے، ان کو تو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور اپنی کمر کو، مردوں میں خاص طور سے ان کی اپنی کمر کو کم کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ایک عام انسان کی کمر جو ہے 32 سے 36 38 تک کافی ہے، لیکن اگر اس سے تھوڑی کم ہے تو وہ یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس کی پیٹ جو ہے کم ہوگا کافی، لیکن پیٹ جو ہے نا توند نہیں نکلنی چاہیے، جو نکلے گی تو اس کو یہ ساری پریشانیاں ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کیونکہ مرض بواسیر میں بھی کامیاب ہے، تو قبض سے بچنے کا جو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کو پہلی بار باتھ روم جانے کی حاجت پیش ہو تو دیر نہ کریں، کیونکہ دیر جو ہے آپ کے اسٹول کو مشکل بناتی ہے۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ آنتیں جو ہے نا آہستہ آہستہ پانی چوستی رہیں گی، اور وہ جو اسٹول جو ہے وہ ہارڈ ہوتا چلا جائے گا، پانی کی کمی ہو جائے گی، خشکی بڑھ جائے گی۔ تو باتھ روم میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے کی آسرا ہے تو اس کو پہلے ایکسرسائز کرے، واک کرے، تیز تیز کرے، ہاتھ پیر چلائے، اٹھک بیٹھک کر لے، رسی کود لے، کوئی بھی ایسی ایکسرسائز ہے جو ہیں وہ اس کو کر لینی چاہیے، جیسے ڈنڈ پیلنا کہتے ہیں، کہ وہ آپ اگر کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا پریشر تو ڈیولپ ہوگا نا، تو اس کے لیے شاید آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے۔ ہمیشہ تیز جلاب سے پرہیز کریں، یہ میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی تیز جلاب لیں گے وہ آپ کے لیے مزید مشکل کریں گے۔ انجیر جو ہے بہرحال سب سے مقبول اور فائدہ مند میوہ جات میں سے ہے، یعنی کہ اس کو اگر 2 کی بجائے 3، 4 اور 5 دانے بھی اگر ہم استعمال کرنا شروع کریں ساتھ ساتھ، تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر کام ہو سکتا ہے گا۔
آپ اس کو بنا دیں. اگر آپ کو زیادہ کچھ ہے تو آپ اپنے انجیر کا حلوہ بنا ڈالیں کہ وہی انجیر کا حلوہ ہم نے بنا دیا تھا اور وہ ہم نے استعمال کرا رہے ہیں لوگوں کو, تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو ایسا اپنی خوراک میں انجیر کو ضرور شامل کریں. اور یہ تو موسم بہت اچھا ہے, اس وقت بڑی اچھی انجیر آ رہی ہوگی, تو انجیر کو ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے. اچھا, خشک انجیر جو ہم ویسے بھی سال بھر تک ہم محفوظ کر سکتے ہیں. لوگ انجیر کا شیک بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں اور دوسرے میوجات میں ملا کر تو بڑی اچھی میٹھی ڈشز بھی اب تیار ہو رہی ہیں جو کہ شادی بیاہ میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں. انجیر جو ہے ہمارے ایجنگ افیکٹ کو بھی کم کرتی ہے, یعنی آپ کو بوڑھا ہونے سے روکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہوگی کہ ہم بیمار کم ہوں گے. جب بیمار نہیں ہوں گے تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء یا آرگن جو ہیں وہ نارمل کام کریں گے, اور جب وہ نارمل کام کریں گے تو آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم فٹ رہیں گے, ہم بیمار نہیں ہوں گے. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ٹینشن میں ہم بھی ہوتے ہیں, ہمارے گھر والے بھی ٹینشن میں ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی الگ خرچ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ چیزوں کا ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے تاکہ اپنی ہم لائف کی کوالٹی کو ہم بڑھا سکیں. لائف کے دن تو بڑھ سکتے ہیں لیکن کوالٹی اگر وہ بڑھے وہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, انجیر کو بطور پھل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت سے آیا ہوا پھل بھی قرار دینے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, پرانی قبض کو دور کرنے کے لیے 5 دانے انجیر کا استعمال تو ضرور کریں. تو اس کو ہم بھگو دیں اور بھگو کے استعمال کریں, تھوڑا سا آلیو آئل ڈال دیں, وہ بھی اچھا ہے. کیونکہ بواسیر اور قبض کے لیے انجیر کو لمبے عرصے کھانا پڑتا ہے, یہ ایک دو جلاب سے بات نہیں بنے گی. اس کو آپ پھل کے طور پہ کھا لیں یا ایک لمبی پلاننگ کر لیں کہ جی میں نے 4 مہینے 6 مہینے 3 مہینے تو کھانی ہے. تو اس سے قبض جو ہے نا, درد قبض بھی دور ہوگا, درد مسے بھی ختم ہو جائیں گے, درد بھی دور ہوگا. عام طور پر ہم جو ہے نا بلکہ 1 سال بھر تک بھی اگر ہم کریں جیسی ضرورت ہے, مطلب 4 مہینے میں نہیں بند کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں جی مزاجن گرم تو نہیں ہے. بھائی اگر گرم ہے بھی تو ہم نہاری پائے اور ساری چیزیں تو کھاتے رہے, کبھی نہیں پوچھا کہ نہاری گرم ہے یا ٹھنڈی ہے یا کوئی بھی چیز ہے. تو ان لوگوں کو تکلیف زیادہ ہو ان کو انجیر 5-6 دانے صبح نہار میں شہد کے پانی کے ساتھ بھی کھا لیں, تو اسی میں شہد ڈال دیں تاکہ پانی میں بھگو رہیں گی اور شہد کے ساتھ کھائیں. انجیر جو ہے نا پرانی قبض کا بھی بہترین علاج ہے, مگر شرط یہ ہے کہ کثیر مقدار میں 5 سے 6 مہینے تک مسلسل کھائی جائے. یہ اپنے حساب سے, میں نے کہیں 4 کا کہیں سال کا, تو جیسی ضرورت ہے وہ اسی حساب سے کھائیں. اور تعداد کا بھی یہی ہے کہ 5 سے 6 دانے بھی ہو سکتے ہیں, 1-2 دانے بھی ہو سکتے ہیں. ہفتے میں کم سے کم 5 دن, لیکن اگر 7 دن کھاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اپنی کیفیت کے حساب سے اسے کر لیں. کیونکہ انجیر کی زیادہ مقدار کھانے سے نا ڈائریا پیچش بھی ہو سکتی ہے. آپ 2-3 دانے سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ پانی میں بھگو کر ہم نے استعمال کی تھی, شہد ملا لیا, آلیو آئل ملا لیا, یا اس طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا, مغربی نظریات کے مطابق تو ان کے لائف سٹائل کے مطابق تو ہفتے میں 3 سے کم دفعہ اجابت کا ہونا قبض میں شمار ہوتا ہے, جبکہ ہمارے جیسے ماحول میں اجابت کا روزانہ ہی ہونا اچھا ہے. میں اس کی مثال یوں کہہ لوں کہ جیسے انگلینڈ وغیرہ ہمیں تو جتنی ریسرچ ملتی ہے وہ تو باہر کی ملتی ہے نا, ہم ایز اٹ از اسی کو ہوتے ہیں. لیکن کچھ لائف سٹائل کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر باہر کے موسم فرض کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر ہے, لندن میں, انہوں نے کہا جی 6-8 گلاس پیئے پانی. بات یہ کہ وہاں تو گرمی نہیں پڑتی اتنی, یا موسم سرد ہوتا ہے. ہمیں ہمارے اس وقت بھی سردی جو نہیں ہے نا, پنجاب میں ہوگی سرحد میں, اور اسلام آباد وغیرہ میں سردی ہے, کوئٹہ میں ہوگی بہت زیادہ. تو ان کے پانی اگر وہ 6 سے 8 گلاس پیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کراچی میں تو 10 سے 12 گلاس بھی بڑے مزے سے پیے جا سکتا ہے. کہ جب میں اگر کہ صاف سلیو اور یہ پہنے بیٹھا ہوا ہوں بغیر سویٹر کے بغیر اس کے, اور میں چلنا بھی ہے, روڈوں پہ بھی آنا جانا, ہمارے تو رات تک 12-1 بجے تک بھی, کیا 2 بجے بھی روزوں کی آوازیں آتی ہیں, تو مطلب باہر نکلنا ہے سب کچھ ہے, تو آپ کو پانی تھوڑا سا زیادہ پینا چاہیے. تو علاقوں کے حساب سے یہ چیزیں کر لیں. تو اسی طرح ہم اجابت کی بھی بات کرتے ہیں کہ روزانہ صبح سویرے اگر ہم فارغ ہو جائیں, تو اجابت کا بھی ایک مخصوص ٹائم رہنا چاہیے. اگر یہ ٹائم صبح دوپہر شام رات کا چینج ہوتا رہے تو ہمیں اس پہ فکر کرنی پڑتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے گا, کہ یہ بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے. اب آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آنتوں کا جو کینسر ہے اس کی بھی ایک اندر جو ایک علامت جو انہوں نے لکھی ہے وہ بھی یہ لکھی ہے کہ اگر آپ کے اجابت کے ٹائمنگز چینج ہو رہے ہیں تو آپ کو فوراً جو ہے نا ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. صبح میں ایک ٹائم پہ ہی اجابت اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے, اسی لیے اپنے آپ اپنی لائف سٹائل کو مینیج کریں. اچھا, قبض دور کرنے کے لیے ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ دن میں 2 سے 4 بار اضافی گلاس پانی پیے, تاکہ کہ اگر ڈاکٹر کسی وجہ سے کم پانی پینے کی ہدایت نہ کی ہو, مطلب ہو سکتا ہے کوئی مرض ہو جس کے اندر آپ کو کہا ہو کہ ابھی آپ پانی زیادہ نہ پیجیے گا,
تو ورنہ ہمیں اپنے پانی زیادہ بڑھا لیں. اپنی خوراک میں پھل اور سبزیاں ضرور استعمال کریں, اور کم از کم ہفتے میں 5 دن اور ہفتے میں 5 گھنٹے ضرور ورزش کے لیے ٹائم نکال لیں. مطلب 7 دن میں بھی اگر 5 گھنٹے ہو جائیں تو بھی برا نہیں ہے, لیکن ٹائم ہمیں نکالنا ہے. باتھ روم جانے کی حاجت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. قبض کے مریض اپنے پیٹ میں جکڑن محسوس کرتے ہیں یا ہاتھوں میں گہرا تیز درد محسوس ہوتا ہے, جو ہر وقت پیٹ کو یعنی ایک دم بھرا بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے, گویا انہوں نے بہت زیادہ کھا لیا ہو, تو جبکہ انہوں نے کئی گھنٹوں سے کچھ نہ کھایا ہو, تو ایسے مریض کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ فوری توجہ چاہتا ہے. جبکہ اس کے ساتھ اگر گیس بھی خارج نہ ہو رہی ہو اور پیٹ بھی پھول رہا ہو یا سخت ہو, تو فوراً ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں رجوع کا مشورہ ہونا چاہیے. کچھ قہوہ جات آپ کو قبض کو دور کرنے اور ہاتھوں کو آرام دینے اور باؤل موومنٹ کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. یعنی کہ جو قہوے سے مراد یہی ہے کہ آپ ان کو پکا کے پی لیں. سبزے سرا مکی کی چائے پی لیں, اسی میں پودینہ اجوائن ڈال دیں, ادرک ڈال دیں. گلے بنفشہ بھی ہم چھوٹے بچوں کو تو لوگ عام طور پہ گلے بنفشہ کا جو ہے قہوہ بنا کے دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے خمیرہ بنفشہ بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گلے بنفشہ کو پکائیں. ہاں, اس کے اندر اگر منقے وغیرہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ضرور کر لینا چاہیے. تو سنا کی چائے جو ہے نا, یا یہ پودینہ اجوائن کی ملا کے, یہ بہت اچھا ہے قہوہ. سردیوں میں ہے, نارملی بھی اگر ہم قبض نہیں ہے جن کو, تو سنا کو چھوڑ دیں, پودینہ اجوائن اور ادرک کا استعمال کر کے قہوہ پئیں. جن کو قبض ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سنا بھی استعمال کر لیں. اس کے علاوہ جو مرض کی شدت یا طبیب کی ذہانت پر منحصر ہے. میں نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں پہ چھوڑی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا خود کو بھی یہ سوچیں کہ کس وقت ہم نے یعنی کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا اضافہ کرنا ہے. جیسے قبض میں یعنی کہ ہم جو منقع, انجیر اور خوبانی کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہم جوشاندے میں بھی اچھا کر سکتے ہیں. جوشاندے میں کیا کریں کہ جو منقع اور خوبانی پکائی اور اسے پانی پلا دیا, اور اس کے بعد جو ہے منقع اور خوبانی اوپر سے ویسی کھا لی, کیونکہ وہ تو اچھی خاصی نرم ہو جاتی ہے. اچھا, جوشاندہ پکنے کے بعد جو ہے میوجات کو ہم کھا بھی لیں گے, جبکہ شربت ارزانی ہے, شربت مویز ہے, شربت دینار ہے, یہ بھی بچوں اور بڑوں کے قبض میں مفید ہے. مطلب اگر ریڈی میڈ چیزیں چاہیے تو شربت ارزانی ایک اچھا نسخہ ہے جو اس کو دیا جا سکتا ہے. جبکہ چھوٹے بچوں میں تو گھٹی یا گلے بنفشہ منقع پکا کر دینا چاہیے. شربت ملین جو ہے نا, یہ بھی ایک فارماکوپیا کا نسخہ ہے, جس میں افتمون ہے, آلو بخارا وغیرہ, سنا, گلے بنفشہ, مبید منقع جیسی قابل بھروسہ چیزیں شامل ہے. اور یہ شربت بھی عام قبض کی صورتحال میں مفید ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, قبض سے نجات کے لیے بیت الخلاء میں پوزیشن ہم کس طرح کریں. جب آپ کموڈ پر بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں اور رانوں پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھک جائیں, اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھٹنے جو ہے نا آپ کے کولوں سے تھوڑا اونچے ہیں, یا آپ کو چاہیے کہ اپنے پیروں کے نیچے کوئی چھوٹا سا اسٹول رکھ لیں. ورنہ تو وہی پرانا انڈین کموڈی ہمارے اچھا ہوتا تھا زمین پہ جو تھا, لیکن اب بڑی عمر کے حساب لوگوں کے لیے یا کسی مجبوری والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو ان کو پھر احتیاط کرنا چاہیے. ویسے ہر ایک کی عادتیں جو ہیں اس کے ماحول یا اس کی غذا, لائف اسٹائل اور ماحول کے مطابق الگ الگ جو ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں یا ریسپانس کرتی ہیں کہ کیا چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں. الگ الگ کیسی دوا ہے, تو سبھی لوگوں پر الگ جو ریسپانس ہو رہا ہے, تو ان کو اپنے علاقے کے حساب سے تھوڑا سا تجربہ استعمال کرنا چاہیے. جبکہ تناؤ یا اسٹریس ہے, جیسے کچھ دوائیں ہیں, جیسے درد کی دوائیں, پین کلر ہیں, یا منشیات کا استعمال ہے, یا اینٹی ڈپریشن میں ہے. کچھ لوگوں میں آئرن کے استعمال سے بھی قبض ہو جاتا ہے. حمل میں تو پریگننسی جیسے, یا ہائپوتھائرائڈزم ہے, اور بڑی آنت کا کینسر میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں عموماً قبض کا ہوتا ہے. تو اگر کہیں رکاوٹیں زیادہ لگیں تو فوراً آپ کو ایمرجنسی میں ٹرائی کر لیں. اچھا, قبض کے پانی کے جو قبض کا مریض ہوتا ہے نا, اس کو کیا اور چیزیں کرنی چاہیے. جیسے بہت ساری مطلب ریویژن ایک طرح سا ہے, میں شارٹ آف اس کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اضافی پانی ضرور استعمال کریں. قہوہ جات ہے, خاص طور پر صبح کے وقت اپنی خوراک میں پھل اور سبزیاں بھی ضرور شامل کریں. ورزش تو بہرحال کرنی ہے, جیسے واک کرنا, پی ٹی کرنا, اچھل کود ہے, رسی کودنا, سائیکل چلانا. کیونکہ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے پٹھے بھی زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں. اور باتھ روم جانے کی خواہش کو کبھی بھی نظر انداز بھی نہ کریں. جلاب لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, لیکن جلاب کی ان تمام قسموں میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی بھی ہے اپنے ہربل ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے پوچھیں کہ بھائی کون سی قسم آپ کے لیے کام کر سکتی ہے اور آپ کو کب تک استعمال کرنا چاہیے. ہاں, یہ ایک چیز ضرور ہے
کہ جی ڈاکٹر نے ایک دوا بتا دی تھی تو 6 مہینے اور سال ہے اسے استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے یا ہربلسٹ سے یا حکیم سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا تو دوبارہ بتا دوں کہ قبض والے ڈاکٹر کو اپنے جو ڈاکٹر سے قبض والے مریض کو اپنے ڈاکٹر سے کب ملنا چاہیے یا کب اسے کال کرے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا. اگر درد بہت ہے، درد کے ساتھ اچانک قبض ہو گیا، گیس بھی خارج نہیں ہو رہی گیس خارج نہیں ہو رہی اور پیٹ پھول رہا ہے، تو یہ اس کے علاوہ اگر قبض کا ایک نیا مسئلہ ہے اور اسی طرح کی زندگی میں تبدیلیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا آپ کے پخانے میں خون ہے، وزن بھی کم ہو رہا ہے، تو اگر بار بار وزن کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور آپ اپنے لائف اسٹائل کو ویسے ہی مطمئن ہے لیکن آپ کا وزن محسوس کیا کہ کم ہو گیا، کمر کم ہو گئی، یا ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے، یا آپ کا قبض 2 ہفتوں سے زیادہ جاری ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے اور آپ کو کوئی اس میں آرام نہیں آ رہا، یا آپ کے فضلے کی شکل، سائز اور ٹائمنگ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئے، تو ہمیں فوراً اپنی ایمرجنسی میں جانا چاہیے. پھر یہ جو لاب اور اس ٹائپ کی چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، اجابت ہر روز ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں اپنی صبح اٹھنے کے بعد ہی اجابت حوائج ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے محلے کے بزرگ بھی تھے، اکثر بہت ساری چیزوں میں جب ان تک قبض کر لیکن سر اللہ کا شکر ہے، جاتے ہیں ایک شاٹ، چھٹی ختم، باہر آ گئے، کوئی دیر نہیں بیٹھنا پڑتا، کچھ نہیں. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ انہیں ایسا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا، اور ان کی ایک عادت یا لائف اسٹائل یا ان کے ڈائٹ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ سب کا ایک ہی روٹین رہتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی خوراک، عمر، لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے. غذائی تبدیلیوں، لائف اسٹائل کی تبدیلیوں کی وجہ سے آنتوں کا مواد یا فضلہ جو ہے بڑی آنت میں اگر رکنے لگے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. عام آدمی کو فضلہ جو ہے غیر معمولی طور پر نرم یا سخت، یعنی کہ بہت زیادہ نرم یا سخت ہے نا، ایک دم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو پاس آؤٹ ہونے کے لیے غیر معمولی دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی کہ بہت سارے مطالعات ہیں بتاتے ہیں کہ 100 سے 200 گرام تک انجیر، خوبانی یا آڑو کھانے سے لوگوں میں جو ہے نا قبض کی شکایت جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے یا سب بہتر ہوتی ہے. اگر ہم اس کے ساتھ انجیر بھی کا اضافہ ہے، انجیر، خوبانی یا آڑو، تو یہ تینوں ایسی ہیں کہ منقع وہی ہم بڑھا سکتے ہیں. تو ان میں غذائی ریشے زیادہ ہوتے ہیں، اور جوس بنانا، اگر ہم جوس بنائیں گے نا اس کا تو یہ ریشے ضائع ہو جائیں گے، ہم چھان دیں گے. تو اس لیے اس کا حلوہ بنائیں اور اس کو ویسے ہی کھا لیں. تو یہ ان کا حلوہ شیک بنا کر جب استعمال کریں گے تو یہ سب ہماری آنتوں کے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ختم ہو گیا، حالانکہ اس میں بہت کچھ باقی ہے ابھی، لیکن پھر کبھی صحیح میں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. سر کوشچن ہے سر جی. بول دیں.